سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ایک بہترین بابرکت اور عظیم کام نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ ایسا عمل کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی رضا بھی بندے کو ملتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی وعارفوہم، یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، وتعرض علی صلاة غیرہم عرضا، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں نہ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ عشق رسول میں ڈوب کر جھوم جھوم کر نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنایا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنیں گے اور انشاءاللہ جب ہمیں پہچانیں گے تو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے ہماری شفاعت بھی کروائیں گے، ہم یہ امید رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، نبی پاک علیہ السلام سے شفاعت کی خیرات پانے کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کی خرابی ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، وہ کہ جب اوروں سے ماپ یعنی ناپ کر لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سے جین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی تحریر نامہ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے
ان کی کمائیوں نے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ہاں ہاں، بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں. ثم إنهم لصال الجحيم پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ہاں ہاں، بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچے محل علیین میں ہے. وما أدراك ما عليون اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے. كتاب مرقوم يشهده المقربون وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی تحریر نامہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں. تعرف في وجوههم نضرة النعيم تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے. يسقون من رحيق مختوم نتھری یعنی خالص و پاک شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون اور اس کی ملونی یعنی ملاوٹ تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے. وإذا مروا بهم يتغامزون اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. وما أرسلوا عليهم حافظين اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں. على الأرائك ينظرون تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے روشنی اور جلا پاتے رہیں. مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کے کلام سے سورہ مطففین کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا. اس سورت کے تعارف کے حوالے سے سنتے چلیے. سورہ مطففین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی. اس میں ایک رکوع ہے اور 36 آیات ہے. مطففین کا مطلب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ مطففین کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت فرمائی گئی.
اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ اس صورت کی ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ کافروں کا اعمال نامہ سب سے نیچی جگہ سجین میں لکھا ہوا ہے، اور جس دن وہ اعمال نامہ نکالا جائے گا تو اس دن قیامت کے منکروں کے لیے خرابی ہے۔ نیز یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش اور گناہ گار ہے۔ جو کافر قرآن مجید کو سابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہتے ہیں، ان کا رد کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے محروم رہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے بھی محروم رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزا کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے ہیں، قیامت کے دن ان کی رسوائی اور دردناک انجام دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے دامن اسلام الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ دنیا کی پریشانیاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہیں، کچھ نہیں بگاڑ نہیں آپ کا، اور جب آخرت کی پریشانیوں سے اور کافروں پر جو ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دیا جائے گا، جب وہ دیکھا جائے گا تو وہ ہوش اڑانے والا ہوگا۔ بندہ کیا کہیے کہ شاید اس وقت ہی اپنی ایمان کی دولت کو بہت عظیم دولت سمجھ رہا ہو، سمجھ تو ابھی بھی رہا ہے، لیکن اس وقت احساس ہو جائے گا کہ اگر ایمان نہ ملا ہوتا تو ہمیں ان کے ساتھ جلنا پڑتا۔ تو آج اللہ رب العالمین نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے وہ غیب پر یقین رکھتا ہے، ابھی وہ حالات دیکھے نہیں ہیں لیکن ہم نے پڑھ لیے ہیں، ہم نے جان لیے ہیں۔ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے کلام کو ہم تک پہنچا کر ہمیں یہ باتیں بتا دی ہیں کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو جھٹلانے والے ہیں، جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار لوگوں میں شامل فرمائے۔ ایمان اس نے عطا کیا ہے، بس اب ساتھ یہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نیکیاں کرنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان بنائے، گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان بنائے، اور نور قرآن کے صدقے ہماری زندگی عبادت کے ساتھ معمور ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن لوگوں نے عبادت کو اپنا شعار اور وتیرہ بنایا، جن لوگوں نے لذت دنیا، دولت دنیا، شوکت دنیا کو چھوڑا اور رب العالمین جل وعلا کی محبت میں ایسے مستغرق ہو گئے کہ جیسے ایک کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، اس منصب کو جو لوگ پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا ولی بنایا، اپنا پیارا بنایا، اپنا محبوب بنایا، اور انہی مبارک ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی امام الطائفہ، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج ہماری سلسلے میں ممدوح شخصیت ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے اور اس سے فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے۔ ابھی بلا تاخیر بڑھتے ہیں عدنان شیخ بھائی کی طرف اور سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مرہم روح جا مدینہ ہے مرہم روح جا مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرہم روح جہاں مدینہ ہے مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤ ٹھوکریں در بدر کی کیوں میرا دارالامان مدینہ ہے واللہ میرا دارالامان مدینہ ہے میں کیوں غیر کی
ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا ٹھوکرے در بدر کہ کیوں کھاؤں بس میرا دارالامام مدینہ ہے میرا دارالامام مدینہ ہے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں قوت بے کسا مدینہ ہے قوت بے کسا مدینہ ہے اور کر لو حج پھر تو پہنچا دے میرے مولا کر لو حج پھر تو پہنچا دے یا الہی جہاں مدینہ ہے یا الہی جہاں مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے مجرموں پہ خطر چلے آؤ مجرموں پہ چلے آؤ جائے لو امان مدینہ ہے جائے لو امان مدینہ ہے اور دنیا والے تو دیتے ہیں دنیا والے
دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ جائے مرغم روح جا مدینہ ہے، اس جگہ قسمت سنورتی ہے، اس جگہ اس جگہ قسمت سنورتی ہے، مرجع انس و جان مدینہ ہے، یا خدا جھومتا ہوا عطا، یا خدا پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، مرہم روح جان مدینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، سلامتی دے آپ کو اور ہم کو سب کو وہاں پہنچا دے جہاں مدینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دار الامان میں، دار القرار میں پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر سے مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ آج گفتگو کرنی ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے۔ جنید بغدادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں بڑے معروف ہیں، اور تصوف کی کتابیں آپ دیکھیں تو جنید بغدادی کے نام سے خالی کوئی کتاب ہو، شاید ہی کوئی کتاب خالی ہو، ایسا لگتا نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ اللہ کریم نے ایسا شہرہ، ایسا ان کا چرچا فرمایا کہ لوگ دور دراز کے، چاہے ان کی بولی نہیں بھی بولتے، ان کی زبان کو نہیں بھی جانتے، لیکن ان کی محبت سے اپنے دل کو آباد پاتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کو گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج ان کی سیرت پر گفتگو کرنی ہے اور ان کی شخصیت سے روشنی لینی ہے۔ یہ وہ منارہ نور ہیں، وہ رب العالمین جل وعلا کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بندے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنتے ہیں اور ان کے باطن کی اصلاح کا سبب ہوتے ہیں، اور برائیوں سے ان کی برکت سے، ان کے پیچھے چل کر، ان کی سیرت کو اپنا کر بچا جا سکتا ہے۔ آئیے ابتدائی تعارف رکن شورا سے حاصل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ امام عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 11ویں شیخ ہیں۔
زندہ باد۔ اور آپ کے والدین کا آباء و اجداد کا تعلق تو ایران کے نہامد شہر سے ہے، اچھا اور ان میں سے کوئی بغداد شریف آئے اور یہیں بس گئے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ماموں جان ہیں۔ اچھا تو یوں دیکھا جائے تو آپ کے جو والد ہیں ان کا نام محمد ہے، آپ کے دادا کا نام جنید ہے، اور یوں آپ نے اس گھرانے میں تربیت پائی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی کے اندر، اور آپ نے علم دین حاصل کرنے میں، یعنی ابتدائی جو آپ کی زندگی ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں، علم حدیث حاصل کرنے میں صرف فرمایا۔ اور آپ کے جو ماموں تھے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کو حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے، بلکہ انہوں نے دعا دی آپ کو کہ علم حدیث حاصل کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو صوفی بنائے۔ تو اس دعا دینے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص علم اور علم حدیث اور دیگر علم حاصل کرنے کے بعد صوفی بنتا ہے، تصوف کی راہ پر چلتا ہے، تو وہ فلاح و کامیابی پاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ علم حاصل نہیں کرتا، علم دین حاصل نہیں کرتا، اور تصوف کی طرف آنے کی بات کرتا ہے، صوفی بننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا دعویٰ درست نہیں ہے، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ تو علم دین حاصل کرنے میں آپ مشغول ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے والد گرامی تھے وہ شیشے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اچھا دکان تھی، اور آپ نے جو ہے وہ آپ دکان پر بھی جایا کرتے تھے۔ تو آپ کا ایک واقعہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ دکان میں صبح چلے جاتے اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے دکان میں ہی 400 رکعت نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کا معمول کاروبار کے دوران بھی تھا۔ اور پھر جب آپ جو ہے وہ کچھ آپ کی عمر ہو گئی تو آپ کے جو ماموں ہیں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، وہ خود بھی شیخ طریقت ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کے 10ویں شیخ طریقت ہیں، تو آپ نے ان کی خدمت میں رہ کر مجاہدے شروع کیے، اور پھر جو ہے وہ مجاہدات کا سلسلہ کوئی 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 40 سال تک جاری رہا۔ اللہ آپ ایک حجرے کے اندر جو ہے وہ رہا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات جو ہے وہ آپ کی عبادت میں جو ہے وہ گزرا کرتی تھی، اور آپ جو خود ارشاد فرماتی ہیں کہ 20 سال تک میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 30 سال تک آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کی ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی ساری رات جو ہے وہ عبادت میں جو ہے وہ گزارا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے، ذکر الہی میں مشغول رہتے، جو ہے وہ حدیث پاک کے جو ہے اس میں غور و فکر کا سلسلہ، تعلیم، جو علم، اپنے علم کو بڑھانے کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی عبادت ہی ہے۔ تو یوں آپ کے جو ہے وہ مجاہدات کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو پھر کہیں جا کے جو ہے وہ آپ لسان القوم بنے، شیخ طائفہ بنے، اور سلطان المحققین کا لقب آپ کو ملا۔ تو یہ آپ علم اور تصوف دونوں کے شہنشاہ ہیں، اور آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو زندگی ہے وہ مشعل راہ ہے، اور آپ کی یعنی جو آپ فرمایا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے وہ شہرت عطا فرمائی کہ جو آپ کا حصہ ہے، 4 دانگ عالم میں جو ہے وہ ان کی شہرت ہے، اور لوگ ان کا نام آتا ہے تو ادب سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور رحمۃ اللہ علیہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ دیکھیے، انہوں نے جو بنیادی چیز ہے علم حاصل کرنا، تو واقعی جو ہے وہ ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کل، اور اس کتاب کو میں نے 2-3 مرتبہ پڑھا ہے بالاستیاب، اور گائے بگائے تو پڑھتے ہی رہتا ہوں۔ تو بھی ایک جو ہے قاری صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے، تو میں نے بتا رہا تھا کہ میں سفر میں گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ بائی چانس کہیں کہ ایک جو علامہ صاحب ہیں، انہوں نے وہی کتاب مجھے تحفے میں دے دی۔ میں مدنی قافلے میں گیا تھا، تو میں نے مدنی قافلے کے دوران، حالانکہ اس سے پہلے میں 2 دفعہ اس کتاب کو پڑھ چکا ہوں، ماشاءاللہ، اور پھر جو ہے میں نے تیسری مرتبہ پھر اس کتاب کو شروع کیا۔ اس کتاب کے اندر ایک قول یہ بھی تھا کہ جو دولت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو علم کو حاصل ہے،
اور جو ہے اعلی تصوف جانتے ہیں، اور خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جو دولت ہے وہ حقیر چیز ہے اور علم جو ہے وہ بہت عظیم ہے. واہ. تو وہ اس میں جو قول یہ ہے کہ جو دولت حقیر چیز ہے وہ بھی بغیر محنت اور کوشش حاصل نہیں ہوتی. تو جو ایک اعلیٰ چیز علم ہے یہ بغیر محنت اور کوشش کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تو لگانا پڑے گی اور خوب کوشش کرنا پڑے گی کہ تب ہمیں پھر جو ہے وہ علم. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ علم بھی جو ہے وہ شہزادوں کی طرح ہے، اور جس طرح جو ہے وہ شہزادے ناز و نعم کے اندر پلتے ہیں اور ان کے ایک اپنے انداز ہوتے ہیں، علم کا بھی ایک اپنا انداز ہے. سبحان اللہ. کہ جب آدمی اس کو کوشش کرتا ہے اس کو پانے کے لیے، وہی کہا جاتا ہے نا تن من دھن. جی. تو تن من دھن جو ہے وہ آپ علم کو دیں گے، پھر جو ہے وہ علم آپ کو اپنی خوشبو عطا کرے گا. پھر علم جو ہے وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ آئے گا اور پھر وہ علم نافع بھی ہوگا، برکت والا بھی ہوگا. اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اچھوں کی صحبت بھی ساتھ رہے گی، بندہ علم بھی حاصل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچے گا. جو یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں جناب میں اکیلا، میں تنہا خود سمجھ لوں گا، مجھے خود آتا ہے، میں خود سے سب کچھ کر لوں گا، تو عام طور پہ اس طرح خود کا نعرہ لگانے والے خود سر ہو جاتے ہیں. نہ علم کا عین آتا ہے، نہ لام کا پتہ، نہ میم کی کچھ شناسائی، کچھ ہاتھ نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑے عرصے تک تو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، تھوڑے عرصے تک تو لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ مقام بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آیا اور جو سارا بھوت تھا، سارا جنون تھا وہ اتر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں کے ساتھ کر دے. جب کہیں کوئی پردہ پڑنے لگے نا عقل پہ، تو کوئی اچھا ایسا ہو جو اس پردے کو کھینچ لے. ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہے وہ علم کے ذرائع عام ہو چکے ہیں. انٹرنیٹ پر جو ہے وہ بھی آسانی ہوتی ہے اور PDF کتابیں بھی مل جاتی ہیں. بالکل ایسا ہے. تو کتاب کے اندر کتاب پڑھنا ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ علم حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ہر کتاب کا ہر مسئلہ، ہر بات یہ سمجھ میں نہیں آتی. ایسا ہی کہ وہ اس کے لیے استاذ کی حاجت ہوتی ہے. یعنی استاذ کے بغیر ہم درست علم کی جو ہے علم تک نہیں پہنچ سکتے. تو لہٰذا جو ہے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کتابوں کا، اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور مکتبۃ المدینہ نے تو میں بلا شبہ یہ کہوں گا کہ ہزاروں کتابیں شائع کر دی ہیں. یعنی 1750 کے لگ بھگ تو کتب و رسائل یہ المدینۃ العلمیہ کے ہیں، اور جو ہے وہ دیگر جو ہے کئی کتابیں جو ہیں وہ مکتبۃ المدینہ شائع کر چکا ہے اور شائع کرتا بھی جا رہا ہے. تو یعنی اگر ہم مکتبۃ المدینہ کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کریں تو ہماری زندگی جو ہے وہ شاید ختم ہو جائے، کتابیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. جو بات سمجھ میں نہ آئے پھر کسی اچھے عالم سے وہ بات سمجھ بھی لینی چاہیے. اچھا، بعض ایک مسئلہ ایک فتاوی رضویہ سے ایک مدنی اسلامی بھائی نے پڑھا اور پھر جو ہے وہ مسئلہ مجھے بتا رہے تھے نا کہ یہ میں نے فتاوی رضویہ میں پڑھا. جو مسئلہ انہوں نے سمجھا تھا وہ نہیں تھا. یعنی یوں اگر فارغ و تحصیل ہونے کے بعد آدمی ایک مسئلہ فتاوی رضویہ سے پڑھتا ہے، فتاوی رضویہ تو عربی نہیں اردو میں ہے، اگرچہ عربی جزیات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے وہ کما حق ہم مکمل طور پر سمجھ بھی پائے. اس کے لیے مفتی صاحب کی خدمت میں جانا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے اس کا خلاصہ نکالا ہے نا، یہ خلاصہ درست نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ مفتی حسان صاحب کی خدمت میں چلے جائیں. اور مجھے معلوم تھا کہ میں بیان کروں گا تو وہ شاید اتنی اہمیت نہیں دیں گے. میں نے کہا مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور آپ ان سے یہ مسئلہ سمجھ لیں. تو اس لیے ہمیں جیسے میں نے جو عرض کیا نا کہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ کتاب کسی استاد سے اس کے کچھ مسائل کچھ باتیں سمجھ نہیں پڑیں گی. بالکل صاحب، ہم دیکھتے ہیں بلکہ پریکٹس میں ہمارے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت تو سیکھ ہی جاتے ہیں 2-1 مہینے میں، لیکن اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے بات یہ استاد ہی پڑھائے گا تو سمجھ میں آئے گی. حالانکہ کتاب میں تو سبھی کچھ موجود ہوتا ہے، سلیبس تو آپ نے پہلے ہی دن خرید کر دے دیا ہوتا ہے،
پھر استاد کی ضرورت کیوں رہ جاتی ہے؟ حالانکہ کتاب میں موجود ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کچھ ہے جو صرف پڑھنے کا نہیں ہے، سیکھنے کا ہے، وہ سیکھنے کا جو ہے وہ استاد بتاتا ہے۔ اچھا یہ صرف نرسری اور کے جی والوں کے لیے نہیں ہے، پریپ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آگے تک آپ دیکھ لیجئے، بندہ یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتا ہے، سلیبس خریدنے کے بعد بھی وہ استاد کا راہ تکرا ہوتا ہے، بلکہ مہنگی فیسیں پے کر کے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار فلاں ٹیچر کا ٹائم مل جائے، فلاں سے میں ٹیوشن لے لوں، فلاں سے کوچنگ لے لوں۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے نا سمجھانے والے کی اہمیت ہے، سمجھانے والا وہی بات سمجھائے گا جو کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس بات میں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لکھی ہوئی ہر بات خود سے نہیں سمجھ میں آئے گی، کوئی بہترین، کوئی ماہر فرد چاہیے ہوگا جو یہ بات ہمیں سمجھائے گا تو اچھے انداز سے عقل میں آ جائے گی۔ ایسے ہی دینیات کا بھی معاملہ ہے کہ دین کی باتیں بھی اگر کسی استاذ کے ذریعے سے، کسی معلم کے ذریعے سے جب بندہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ خود قرآن تبیانا لکل شیء ہے، ہر چیز کا واضح بیان تو قرآن میں موجود ہے، تو پھر معلم کی ضرورت؟ اس قرآن کو عربی زبان میں جو نازل ہوا، عربی لوگوں کو سکھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام بطور معلم رہے، اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز سے سکھایا۔ تو پھر ہم تو عجمی لوگ ہیں، ہم تو عربی پر وہ سا ملکہ نہیں رکھتے کہ اس کی باتوں کو سمجھ پائیں۔ جو رکھتے تھے وہ بھی معلم کے محتاج تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سکھایا۔ تو پھر ماں و شما کیا ہے، میں اور آپ کس ڈگر پر ہے، کس طریقے پر ہے، کھیت اور مولی تو پھر یہ جدا گانا باتیں ہیں۔ بہرحال استاد سے اور ان افراد سے جو ان گہرے دریاؤں میں غوطہ زن رہتے ہوں، ان کے ساتھ اگر ہمارا تعلق رہے گا تو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے سمجھنے میں مدد ملتی رہے گی۔ علم کی بات چل رہی ہے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ عبادت اور ریاضت کا پہلو بھی لیا جائے، لیکن کچھ بات پہلے علمی شان و شوکت کے حوالے سے کر لیتے ہیں، اور ابراہیم بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا آئیں اور ذرا حصہ شامل کیجئے اس معاملے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الطائفہ سید الطائفہ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور صوفیہ میں ایک بڑا بلند پایہ مقام ہے۔ یوں تو تصوف کا جب بھی نام لیا جاتا ہے، آپ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ تصوف کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہ آتا ہو۔ لیکن یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ایک رخ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس شخصیت کا دوسرا رخ جو ہے وہ ہم اس طرح نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیاء میں تو ایک بڑا بلند مقام رکھتے ہی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی صوفی یا کوئی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ یقینی طور پر علم دین سے وابستہ ہوگا، پھر جو ہے وہ ولایت کے درجے پر جاتا ہے۔ ہم یہ سن چکے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اوائل میں علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے جو مامو جان تھے، آپ کے پیر و مرشد بھی حضرت امام سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ سے حکم فرمایا کہ آپ علم حدیث حاصل کریں۔ تو علم حدیث حاصل کرنے کے بعد حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا کمال تھا اور آپ کس علمی مقام پر پہنچے تھے، میں اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں ان کے شاگردوں کا کیا مقام تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھنے والے شاگردوں کا کیا مقام تھا۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت ابو العباس بن شریح، ان کے بارے میں ہے کہ جب آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق کیا کرتے تھے، اور اس قدر علمی نکات دیا کرتے تھے کہ سامعین جو ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو علمی نکات ہیں اور جو اتنی خوبصورت گفتگو آپ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ آپ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ھذا من برکت مجالس ابی القاسم، یہ جو میں علمی نکات پیش کرتا ہوں اور جو قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہوں، یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی، ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی مجالس کی برکت ہے۔ یہ آپ غور کریں کہ جب ان کے شاگردوں کا یہ مقام ہے تو پھر امام کا کیا مقام ہوگا۔ اور آپ کے القاب کی طرف بھی اگر ہم غور کریں تو جو بزرگان دین نے آپ کے القاب جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک لقب ہے، ہم یوں سمجھیے کہ زبان زد عام ہے، آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ سید الطائفہ۔ صحیح۔ ویسے
طائفہ جو ہے یہ کسی ہم مشرب جو لوگ ہوتے ہیں، ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کے گروہ کو کہتے ہیں طائفہ. تو ان کے سردار یعنی صوفیاء یہاں مراد ہیں، صوفیاء کے سردار. اس کی وجہ جو ہے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی یہ بیان کرتے ہیں کہ سید الطائفہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ جو بھی بات کرتے تھے وہ قرآن و حدیث سے بیان کرتے تھے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو سید الطائفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تصوف کا درس باقاعدہ طور پر شروع کرنے والے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کے بعد والے ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سید الطائفہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. رسالہ قشیریہ میں جب آپ کا تذکرہ آتا ہے تو صاحب رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سید حاذہ الطائفہ، جو صوفیاء کے سردار ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ذکر کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں امام الدنیا فی زمانہ ہی، اپنے زمانے میں جو پوری دنیا میں سردار ہیں علماء کے، صوفیاء کے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو آپ غور کریں کہ جو اپنے زمانے میں صوفیاء کے علماء کے سردار کہلاتے ہوں، اور اس زمانے میں نہیں بلکہ صدیاں گزرنے کے بعد ہم بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں. آپ غور کریں نا خالد بھائی کہ 10-20 سال گزرتے ہیں اور لوگ جو ہے اپنے آباء و اجداد تک کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ چند سال گزرتے ہیں تو لوگ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں. لیکن یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ انہوں نے مخلوق خدا کی وہ خدمت کی، اسلام کی، دین کی وہ خدمت کی کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام آتا ہے تو زبان سے بے ساختہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکلتا ہے. آج ان کے جو ہے وہ ان کی سیرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کی سیرت پر جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی ختم نہیں ہونے والا. انشاءاللہ یہ سلسلہ تو آگے بھی جاری رہنے والا ہے. میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا امام سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور آپ کے ماموں بھی ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ کیا کوئی مرید اپنے شیخ سے بڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی مرید اپنے شیخ سے بڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت امام سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا ہے. دیکھو کہ جنید بغدادی میرے مرید ہیں لیکن مقام میں مجھ سے بلند ہیں. اب یہ آپ کی عاجزی بھی بے شک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے استاد کو کتنا خوش کیا ہوگا، کتنا علم دین میں محنت کی ہوگی کہ ان کے شیخ خود فرما رہے ہیں کہ یہ علم دین میں اور مقامات میں مجھ سے بڑے ہوئے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ ایک علمی مقام یوں کہیے کہ دیکھیں حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کو سید الطائفہ بیان کرنے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فقیہ تھے. دیکھیں فقیہ ویسے عوام کو اگر بیان کیا جائے تو عوام شاید وہ کم حقو نہ سمجھ سکے، لیکن فقیہ یہ علم دین کا ایک بہت بڑا عالی مرتبہ ہے کہ جو علم دین کے اندر رچا بسا ہوا ہو، جس کی یوں سمجھیے کہ مزاج اور جس کی گفتگو اور جس کے جو ہے وہ یوں کہیے کہ رگ و پے کے اندر فقہ اور علم دین رچ بس گیا ہو تو وہ ہوتا ہے فقیہ. تو آپ کو فقیہ لکھتے ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو مفتی اسلام کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ ایک علمی مقام کا ایک تھوڑا سا ہم نے جھلک یوں بیان کرنے کی کوشش کی کہ صرف تصوف اور جو ہے وہ یوں کہیے کہ طریقت کے اندر ہی نہیں بلکہ علم ظاہری کے اندر، قرآن و حدیث کے علم کے اندر بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بلند مقام پر فائز ہیں. سبحان اللہ. بعض حضرات نے کہا نا کہ حضرت آپ صوفیانہ لباس نہیں پہنتے، حالانکہ زبردست صوفی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہن تو لیں لیکن مجھے ایسی صدا سنائی دیتی ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تصوف میں، معرفت میں خرقے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ محبت الہی میں جلنے کا اعتبار ہے. جو جتنا محبت الہی میں گھلے، جتنا جلے، اس کا مقام اتنا زیادہ بلند ہوتا ہے. صرف کپڑے پہن لینے سے، جبہ و دستار سے علم نہیں آتا، نہ اس سے تصوف آتا ہے، بلکہ یہ معرفت الہی کا ایک سمندر ہے. بندہ اس میں غوطہ زن ہوگا تو پھر کچھ لے کر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ہونا تو چاہیے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ، اس لیے کیونکہ تم کتاب کا علم سیکھتے ہو اور اس کا درس دیتے ہو. تو یہ وہ ربانی افراد ہیں کہ جو علم کی کیفیت سے ان کے دل پر ایسا نور چھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں وہ معرفت کی منازل عطا فرماتا ہے جس کے لیے انسان کی پیدائش ہے، جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کی پیدائش اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں بڑھتے چلے جائیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں اور اپنے رب کی معرفت سے اپنے دل کو آباد کریں۔ جب ان کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر احمد رضا بھائی پھر عبادت کی طرف یہ کیسے مائل ہوتے ہیں، پھر ریاضت اور پھر ان کے جو اعمال ہیں وہ کیسے خالص اور صاف ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص ذکر ہے، تو آپ کے عبادت و ریاضت کے چند واقعات بیان بھی ہوئے کہ کس طرح ایک ایک دن میں 400 نوافل پڑھنا، وہ بھی دکان پہ جا کر پردہ ڈال کے، اور 40 سال کے وہ جو مجاہدے بیان کیے، اس میں حالت یہ ہوتی تھی کہ اپنے نیچے سے بچھونا بھی ہٹا دیتے تھے، بچھونا بھی ہٹا دیتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ رسول کی یاد میں کسی غیر کا خیال نہ ہے، یہ معمولی سا بچھونا بھی ہے، اس کا بھی خیال نہ ہے، اسے بھی ہٹا دیتے تھے۔ اس قدر عبادت ریاضتیں، پھر آپ کی عبادت و ریاضت کو اہمیت دینے کا کس قدر انداز ہوتا تھا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، طبیب کو بلایا گیا، طبیب غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ اسے پانی سے بچانا ہوگا، تبھی درستی ہو سکتی ہے، صحت یابی ہو سکتی ہے، آنکھوں کی تکلیف دور ہوگی۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو کہا کہ اس کا مطلب آنکھوں پر پانی نہیں لگانا مطلب میں وضو نہیں کر سکوں گا، ایسا تو نہیں ہوگا، وضو نہیں کر سکا تو نماز کیسے پڑھوں گا، اور یہ تو غیر مسلم ہے، اس کی اس کہنے کا تو اعتبار بھی نہیں ہے، ماہر حاذق طبیب، پوری شرائط ہیں جو اسلام میں۔ جی اس کے بعد تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بات نہ مانی، رات ہوئی، وضو کیا، نماز پڑھی، صبح ہوئی تو آپ بالکل صحت یاب۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جب اس طبیب کو پتہ چلا بڑا حیران ہوا، اور وہ آ گئے آپ کی بارگاہ میں، کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ تکلیف تھی، آپ پرہیز بھی کرتے تب بھی ایک رات میں علاج نہیں ہونا تھا، آرام نہیں ملنا تھا، ایک رات میں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ کہا جس چیز سے تم نے منع کیا تھا نا، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، عبادت کی، عبادت کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو پھر وہ جو غیر مسلم طبیب تھا وہ بالآخر کہنے لگا کہ دراصل طبیب آپ ہیں اور مریض میں ہوں، اب میرا علاج کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجئے۔ سبحان تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ یہ آپ کی عبادت و ریاضت کا معاملہ تھا کہ اس قدر طبیب کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں استعمال کرنا آنکھوں کے لیے، لیکن نہیں، کہا نہیں، وہ یہ سونا مجھے دکھ وچ راضی تو میں سکھنوں چلے ڈاواں، وہ یعنی بالکل یہ آپ کا انتہا درجے کا زہد تھا، تقویٰ تھا کہ آپ نے اس پرہیز کو نہ اختیار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آنکھوں کو دھوتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے عبادت کی، اور اللہ نے پھر شفا عطا فرمائی۔ یہ خوبصورت آپ کی ریاضت کے، مجاہدے کے واقعات ہیں، اس قدر مجاہدے، ریاضتیں، عبادتیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ صائم الدہر بزرگ ہیں، سبحان سارا سال روزہ رکھنے والے۔ رات کو عبادتوں کا حال دیکھ لیجئے تو عرصہ گزر چکا ہے، رات کو پوری رات سوئے ہوئے، وہاں تو نوافل پڑھنے کا معمول ہے، ختم قرآن کا معمول ہے، اور نرالا ہی انداز ہے۔ اور دن کو دیکھیے تو دن میں بھی یہ بزرگ عبادتیں کر رہے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ روزہ ہی رکھا کرتے تھے، ہاں ایک وقت تھا ایک وجہ سے روزہ چھوڑتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ جب کوئی مہمان آ گیا نہ ملنے کے لیے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے روزے کو چھوڑا کرتے تھے، اور اس پر بھی نیت کیا کیا کرتے تھے، یعنی بندہ عالم ہو، عالم نیت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جاننے والا ہو، اس کو معلوم ہو کہ رضائے مولا کیسے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو روزہ رکھ کر بھی وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اور روزہ چھوڑ کر بھی واہ واہ، مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کو تلاش کر لیا جائے۔ فرمایا کرتے کہ مہمان آ گیا تو اس کی مہمان نوازی کے لیے میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، مہمان کا دل خوش ہو جائے گا۔ پھر کہتے کہ مہمان کا دل خوش کرنا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ اسی کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ہم دیکھ لیں ذرا اپنے آس پاس میں، اپنے ارد گرد میں، کہ ہم کیسے کیسے نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن توجہ ہی نہیں جاتی۔ ایون کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس تو نعمتیں میسر ہیں، لیکن نعمتوں کے حوالے سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے
اچھی بھلی بنی بنائی خوراک دیکھا جاتا ہے گھروں میں بچے ٹھکرا دیتے ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ لے جاؤ، یہ تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، بڑوں نے بھی تو پورے کے پورے دسترخوان کھینچے ہوئے، یہ بنایا ہے، یہ پکایا ہے۔ نعمتوں کی قدر کا انداز نہیں ہے، جس نے گرمی کے موسم میں بھی چولہے کے پاس، آگ کے پاس کھڑے ہو کر تپتے ہوئے کچن میں کھانا پکایا ہے، اس کی اس ساری ایکٹیویٹی کا کوئی احساس نہیں ہے، بس ایک جنبش زبان سے یہ بکواس کیا کیا ہے، یہ کیا پکایا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جناب؟ جس بات پر محبت سے تعریف کر کے اگلے وقت کے کھانے کو آپ زیادہ انہینس کر سکتے تھے، اس کے ذائقے کو، اس وقت کا بھی برباد کیا، اور اگلے وقت کا کیسے پکایا جائے گا آپ کے لیے؟ بہت مشکل ہو جائے گی۔ پھر جب اس اسٹائل پر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کہاں ذہن رکھیں کہ مہمان کے لیے روزہ افطار کیا جائے گا اور کسی مہمان کی اس انداز سے بھی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ روایتوں میں بیان کیا گیا جتنی ساری مخلوق کی سانسیں ہیں اس سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے راستے ہیں۔ بندہ دیکھے کہ میں اپنے رب کی رضا کس راستے سے تلاش کرتا ہوں۔ اگر صرف چند ایک اعمال پر ہی ہم دین کو، شریعت کو مقید کر لیں گے تو پھر ہم خود بھی تنہا رہ جائیں گے، اور شاید کسی غار کو ہی پکڑ کر عبادت کریں اور اس میں بھی کتنے حقوق تلف کر کے غار کا کونا ہم چھان رہے ہو، یا غار کے کونے میں ہم پڑے ہوں۔ جب تک علم حاصل نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ادھوری اور نامکمل رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کا جس طرح سے انداز تھا کہ لوگوں میں ہے تو بھی عبادت کے طریقے کیسے معلوم ہیں ان کو، اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادتیں کر رہے ہیں، بچھونے سے دور ہیں، خواب گاہوں سے دور ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ اپنے رب کے حضور رات بھی اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں۔ اللہ کریم بزرگان دین کی عبادات کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہم بھی اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین کی کالز ہیں، آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی کال دیجیے۔ رکن شورا شاہد بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ بھی ہیں، تو سوال یہ تھا کہ انہوں نے درس نظامی کہاں سے کیا تھا، کس ادارے سے کیا تھا اور کب کیا تھا، اس بارے میں کچھ متنی پول ارشاد فرمائے۔ عدنان بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ جنید بغدادی اور درس نظامی۔ یہ درس نظامی کا سلسلہ تو اس وقت نہیں تھا۔ درس نظامی جو ہند کے اندر رائج ہے وہ حضرت نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درس کو ترتیب دیا جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے۔ 16 سال کا یہ آپ نے جو ہے وہ نصاب تیار کیا تھا، اور بعض لوگ اسے بغداد کے نظام الدین کے ساتھ جو ہے وہ بستہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ہاں درس نظامی ہے یہ اس جو وہ مدرسہ نظامیہ تھا اس سے اس کی کوئی وابستگی نہیں ہے۔ یہ مولانا نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو علمی دین حاصل کیا اس میں ایک تو آپ کے جو ماموں تھے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان سے علم دین حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور علم فقہ میں آپ کو اتنا درک تھا، اتنی مہارت تھی کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے فتاوی نویسی کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ فتوے لکھا کرتے تھے، اور علم حاصل کرنے کا آپ کو شوق تھا۔ رب تعالیٰ عز و جل نے پھر آپ کو جو ہے وہ اساتذہ بھی ایسے عطا کیے جو اپنے وقت کے جو ہے وہ، ویسے بھی اس زمانے میں بھی جو ہے وہ بغداد جو ہے وہ اس میں یہ علم کا گہوارہ تھا۔ دور دراز سے لوگ جو ہے وہ بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ خوب علم حاصل کیا اور پھر خوب جو ہے وہ اپنے ماموں سے تربیت پائی۔ اچھا، ایک دفعہ ان کے ماموں نے کہا کہ آپ بیان بھی کیا کریں، ظاہر ہے کہ دین کی خدمت کا
یہ بھی ایک جو ہے وہ صنف کہیں کیا ایک کام کہیں کہ جو ہے بیان کے ذریعے تقریر کے ذریعے آدمی اپنے پیغام کو ایک اچھے انداز سے پیش کر سکتا ہے، لیکن آپ کی رغبت جو ہے وہ بیان کی طرف نہیں ہوتی تھی۔ تو رات سوئے تو کیا دیکھا، خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنید تم بیان کیا کرو، تمہارے بیان سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یعنی خوشخبری بھی سنا دی کہ آپ کا بیان بھی جو ہے وہ کتنا لوگوں کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب بیدار ہوئے اور اگلے دن جو ہے وہ اپنے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ماموں مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے کہنے پر تم نے بیان نہیں کیا، اب تو وہاں سے آرڈر آ گیا ہے کہ جس کی تم جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کر سکتے، تو اب تمہیں جو ہے وہ بیان شروع کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ بیان جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے حالات سے باخبر ہیں، اور جو ہے وہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں جس پر کرم فرما دیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور رشتہ مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ہر بیان، ہر درس جو ہے وہ درود پاک کی فضیلت سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھتے رہنے سے بھی دل کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق میں اضافہ ہوتا ہے، تعلق بالرسول جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا رب کی رحمت سے جو ہے وہ ہماری دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے، اور دینی جو رکاوٹیں ہیں، دینی مسائل ہیں، جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ رب کی رحمت سے حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال آپ نے وہ ہمارا جو مروجہ درس نظامی ہے وہ نہیں کیا، لیکن آپ جو ہے وہ علم کے اس درجے پر فائز تھے کہ جو ہے وہ کئی درس نظامی یہاں کا جو درس نظامی کرنے والے ہیں وہ ان کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدری چینل کے ناظرین، جب بزرگان دین کے تذکرہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کس زمانے کی ہیں، جب کیا کیا چیزیں رائج تھیں۔ بہرحال یہ ہر ایک کے لیے تو آسان نہیں ہوتا، انسان اپنے دور کے اعتبار سے ہی بسا اوقات چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اس طرح مدارس نہیں ہوا کرتے تھے، جب گھر گھر خانقاہ ہوا کرتا تھا اور گھر گھر ہی تربیت گاہ ہوا کرتا تھا۔ مسلمان کے بچے جو ہے اپنے گھروں میں ہی قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اپنے محلے میں ایسے اساتذہ اور ایسے افراد موجود ہوا کرتے تھے۔ بالخصوص اس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ بغداد تو علم و فن کا مرکز تھا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سے وہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف آیا کرتے تھے۔ یہاں پر وہ زبردست مسلم علماء موجود تھے کہ نعوذ باللہ جن کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا کہ ان کی کتب خانوں کو جلایا گیا، ان کی لائبریریوں کو جلایا گیا، علوم میں ان کو جو درک حاصل تھا اور جو مہارت تھی ان کے ماہرین کو چن چن کر نعوذ باللہ تہ تیغ کیا گیا۔ مسلمانوں نے ایک زمانہ ایسا بھی گزارا ہے کہ یہ علوم میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دور میں اس گہوارہ علم کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ کبھی تاریخ بغداد کے حوالے سے پڑھنا ہو تو دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اس میں پوری سیریز بغداد شریف کے حوالے سے شائع کی گئی تھی کہ بغداد کیسے بنایا گیا، کیسے آباد ہوا، اور کس کس دور میں کیا کیا شان و شوکت بغداد کی رہی۔ تو بہرحال بغداد شریف کی بھی ایک زبردست تاریخی حیثیت ہے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام تو جنید ہے لیکن نسبت بغداد ہی کی آپ کے ساتھ ہے۔ کال مزید دیجیے گا۔
حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے. خالد بھائی ایک کلام سنا دیجئے، یا تو یہاں پر موجود نعت خان جو ہیں یہ سنا دیں، یا پھر محمود بھائی کی آواز میں ریکارڈنگ ہے اجل اجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں. میری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے جناب، اللہ کریم برکت دے آپ کو، اور حقیقت حال بھی یہی ہو کہ درپیش ہو مبارک سفر، قافلہ مدینے کا تیار ہو، اور پھر یہ کلام بھی ہم سنتے جا رہے ہوں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد احمد ہے، میں لالا موسیٰ سے بول رہا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دے، واقعہ جد کرم ہے شاہ بتہا تیرا. سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نیکسٹ کال. میں ظفر نذیر بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے، اور مجھے نعت سننی ہے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اچھا جی، زبیر صاحب ہیں نورپور سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سلسلے کے شروع میں درود پاک پڑھا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بڑھ گئی. واہ جی واہ، اللہ پاک برکت دے آپ کو، اور اللہ کریم سارے گھرانے کو برکت دے، راحتیں اور آسانی عطا فرمائے. کلام سنا دیں. کون سا جی؟ کر دو نظر کرم سرکار. ٹھیک ہے جی. مجھے خدایا معاف کر دے، محمود بھائی کا اسٹوڈیو کلام سننا چاہ رہے ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. کلام سننا ہے لجپال نبی میرے، دردہ دی دوا دینا، اور میں لجپالاں دے لڑ لگے ہیں. یہ کلام سننا ہے. امیر علیہ سنت کی منقبت سننے کی فرمائش کی جا رہی ہے. کلام ضرور سنا دیں، وہ میرا نبی ہے. ٹھیک ہے جی. اصغر بھائی ہیں، اور یہ کہاں سے ہیں؟ میاں چنو سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک آپ سب کو برکت دے اور ہماری مغفرت کی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی، آپ کی بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. عبدالحبیب بھائی کا کوئی اسٹوڈیو کلام سنا دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. حافظ محمد شعیب صاحب ہیں چنیوٹ سے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول پر بھی بات کی جائے. کیسا عشق رسول ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کی نیت کرتے ہیں. جی کال دیجیے. فہیم اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے. عدنان بھائی نعت خان سے عرض ہے کہ منقبت صدیق اکبر خلیفہ اول کی سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اللہ کریم آپ کو بھی جزا عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا. فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں نگہبان پورہ فیصل آباد سے. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت پسند ہے ہمیں، سارے گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. اور میری والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے، اور ان کی پسند کی اور ہمارے سب گھر والوں کی پسند کی نعت ہے. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ کریم آپ کی والدہ محترمہ کو صحت یابی عطا فرمائے، اپنی رحمت کی نظر فرمائے، بیماریاں دور کر دے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ کریم ہم پر بھی کرم فرمائے، آسانی عطا کرے. نیکسٹ کال دیجیے گا. عرض ہے کہ یہ کلام سناتے ہیں. عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. سبحان اللہ. آئیے سنتے ہیں عجل عجل یا رمضان. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. عجل عجل يا رمضان
جلدی جلدی آ رمضان رمضان عجل عجل یا 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 رمضان جان میری تجھ پر قربان آبھی جامع ہے سبحان آبھی جامع ہے سبحان آبھی جامع ہے سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب مہے غفران ہے لا ریب مہے غفران عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے غیر رمضان فضل رب سے غیر رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مجھ کو بنا دینے انسان مجھ کو بنا دینے انسان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان نظر میں لے نہ سکے شیطان نظر میں لے نہ سکے شیطان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان یا حنان یا منان یا حنان یا منان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان اشک بہاؤں میں ہر آن اشک بہاؤں میں ہر آن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے
میں رمضان کاش میسر ہو رحمان کاش میسر ہو رحمان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آجا آبھی جا رمضان آجا آبھی جا رمضان آجا آبھی جا رمضان تجھ پہ فدا اتار کی جان تجھ پہ فدا اتار کی جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان اللہ 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 رب العالمین جل وعلا ہمیں خیر سے صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان سے ملنا نصیب کرے۔ عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے جو فرمائشیں آپ نے کی تھیں ان کلاموں کو سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اب تو میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اب تو میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرما علم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اب تو میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جدو وقت نظر آئے دامبردی ہوا دینا جدو وقت نظر آئے دامبردی ہوا دینا میں نہ تیری پڑھتا ذکر تیرا کرتا میں نانا تیری پڑھتا میں ذکر تیرا کرتا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت
میری قبر بسا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا دل روزہ جان دینے جگو جو کی مدینے نو دل روزہ جان دینے جگو جو کی مدینے نو سانو بھی آقا سانو بھی آقا دربار بکھا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں غزلانے کی زوجہ سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے اور نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے کیا بات رضا اس افغانستان کرب کی سغراق کلی جس میں حسین اور حسن پھول لباسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس نے قدم سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہوگی نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے اور اس غار میں ایک شب تار ہے ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ
پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے میرے سرکار کا، اپنے اللہ سے میرے صدیق کا، اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق غم نکاب نبی عمر بھر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ایسا نبی کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ایسا نبی کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی گئے ان کے ساتھ وہ مدِ نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، 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 بے پناہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا فیضان بھی ہمیں عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے جو آخری لمحات ہیں وہ بھی آپ نے کوشش فرمائی کہ عبادت کے ساتھ ہی رہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت ہی کرتے جائیں۔ ذرا کیا حال تھا، کیا انداز تھا، اور جذبہ عبادت کیا تھا، آئیے رکن شورا سے جانتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تو 218 ہجری کی ہے، اور آپ کا وصال 27 رجب 298 ہجری میں یا 97 ہجری میں ہوا۔ تقریباً 80 سال انہوں نے عمر پائی، اور جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے تو کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور پاؤں بھی سوج گئے تھے بیماری کی وجہ سے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ آپ نماز ادا کرتے، اور جو سنت کے مطابق بیٹھنا ہوتا ہے تشہد میں، اس کے لیے جو ہے پاؤں کو بھی جو ہے وہ کھڑا کرتے، آپ کو کافی تکلیف ہوتی۔ آپ سے عرض کی جاتی کہ آپ جو ہے وہ اتنے بیمار ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو آپ اتنا نہ کریں، یعنی اپنی تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ ابھی نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہونے والا ہے، اور مجھے جو ابھی میں عمل کر لوں گا، اور جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا عبادت ہی میں رہوں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ اسی طرح یہ آخری لمحات تھے کہ آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو آپ نے اسی طرح کا جواب دیا۔ ایک یہ ہے کہ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور آپ جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت اب آپ کا آخری وقت ہے اور آپ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں، تو آپ نے بڑی زبردست بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا اسی کے ذریعے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں، یعنی تسبیح جو ہے یہ یعنی آپ اتنے وہاں، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے ہیں، اب تسبیح کی کیا حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس تسبیح پر ورد کرنے کی وجہ سے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں، تو جو چیز مجھے اس مقام پر لے جانے والی ہے میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اس طرح جو ہے وہ جو آپ کے آخری جو کلمات تھے وہ اللہ اکبر آپ کی زبان پر جاری ہوا، اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ جاری ہوا، آپ وصال فرما گئے، اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو علمی ابحاث تھیں اور جو علمی گفتگو تھی اس کا تو اتنا مجھے فائدہ نہ ہوا جتنا فائدہ
مجھے ان نوافل کا ہوا جو میں رات اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پڑھا کرتا تھا، یعنی نماز تہجد جو ادا کرتا تھا جب مجھے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا، تو یہ ان نوافل نے مجھے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ تو بہرحال جو بھی اللہ پاک کی جو ہے وہ ہمیں یعنی ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی زیادہ سے اپنی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا کر تلاوت قرآن کر لینی چاہیے، نمازیں پڑھ لینی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر کر لینا چاہیے، اور یہی جو نیک اعمال ہیں وہ مرنے کے بعد کام آئیں گے، اور رب چاہے تو وہ قدردان ہے، جس چیز کو قبول فرما لے اس کے ہاں تو بس جو رب جو ہے وہ بے نیاز بھی ہے، چاہے تو جو عمل جو ہے وہ پسند فرما لے، تو اس لیے بے نیاز ہے اور نقطہ نواز ہے، تو ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیا بات ہے، اور کوئی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یوں اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو رب کی رحمت سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوئیں گے، آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آخری وقت کے حوالے سے جو مختلف اذکار کا، عبادات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان سے کہا گیا کہ حضرت بس اب آخری وقت تو ہے، ساری زندگی تو عبادت میں گزاری ہے، تو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ اب تو بس سمٹ ہی رہا ہے سفر، اب مجھے ہی تو زیادہ ضرورت ہے، تم سے زیادہ تو عبادت کی ضرورت مجھے ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو عبادت کے بہانے تلاش کر رہے ہیں، اور ہم اپنی ذرا سی بیماری کو، ذرا سی کمزوری کو عبادت سے بچنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری طرح ہیں، ہم ان کی طرح کیوں نہیں ہو رہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کی طرح عبادت کے شائق ہو جائیں، عبادت کے شوقین ہو جائیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وعظ کا تذکرہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آپ نے بیان کرنا شروع کیا، کیا نصیحتیں ارشاد فرمائیں، کیسی گفتگو فرمایا کرتے تھے، آئیے تھوڑی سی معلومات اختتامی لمحات میں اس بارے میں بھی لے لیتے ہیں۔ جی احمد رضا بھائی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وعظ، آپ کی نصیحتیں بڑی جامع معنی اور بڑی خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے، ایسی بات بتائیے کہ دوسروں کی طرف نگاہ نہ اٹھے، نگاہوں کی حفاظت مل جائے، تو کہا کہ جب یہ نگاہ کسی دوسرے کی طرف اٹھنے لگے نا تو سوچ لیا کرو اس سے پہلے ایک دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات طیبہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، تو یہ تصور تمہیں نگاہ اٹھانے سے روک دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو چھوڑ دینے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بے فائدہ کاموں میں مشغول ہو جائے، لا یعنی باتوں میں پڑ جائے، فضول کاموں، فضول گوئی، فضول چیزوں میں مشغول ہو جائے، یہ ایسے جیسے اسے اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے اس کے حال پہ۔ اور کسی نے کہا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، پتہ کیسے چلے کہ دنیا میں مشغول ہو گئے؟ فرمایا کہ جو دل سے قریب ہو کر اللہ کی یاد سے دور کر دے وہ دنیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات، جملے، چند الفاظ پر مشتمل خوبصورت نصیحتیں ہیں، ایک بڑا معنی رکھتی ہیں، ایک بہت بڑا مفہوم رکھتی ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں ایک پوری بات سمجھا دیتی ہیں کہ جو چیز دل کے قریب آتی ہے اور رب سے دور کر دیتی، سمجھ لینا دنیا ہے، وہ کام کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کو فوکس کرنے کی توفیق دے، وہاں کا انعام جسے مل گیا، فرمایا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کامیابیوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے اور ہمیں بھی بے حساب بخشش پانے والوں میں قبول فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام
پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہردم پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہردم اپنے تم پر سلام ہردم کیجیے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے